سیریل ہمراہی کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا اب غازی یوسف اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایلف کی جان لے پائے گا؟ کیا غازی یوسف ایلف کو اس بات پر آمادہ کر پائے گا کہ وہ اپنی جان دے کر سیحان کو بچائے؟ کیا غازی یوسف ایلف کو بتائے بغیر اس کی جان لے پائے گا؟ کیا ایلف اس بات پر خود راضی ہو جائے کہ وہ سیحان کو دل دینے کے لیے راضی ہو؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جیسا کہ اب ایلف سیحان کی بیماری کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوئی ہے اور ایلف اس بات کا ارادہ کر چکی ہے کہ وہ اپنا دل دے کر سیحان کو اس بیماری سے باہر لائے گی، کیونکہ ایلف اس بات کا ارادہ کرتی ہے کہ میرے پاس میرا رشتہ دار تو کوئی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں۔ میرے پاس تو صرف ایک سیحان ہے، اگر اسے ہی کچھ ہو گیا تو پھر میں کدھر جاؤں گی؟ اور سیحان کے تو ابھی بابا زندہ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے سیحان کو اپنا دل دینے کے لیے۔ ایلف اس بات پر بالکل راضی ہو چکی ہے کہ وہ اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دے گی، کیونکہ سیحان کو بچانے کے لیے اس کے بابا ہر تک کوشش کر رہے ہیں مگر ڈونیٹ نہیں مل رہا۔ اگر میری یہ سب کچھ کرنے سے ان کی تکلیف میں تھوڑی سی کمی آتی ہے تو میں اپنا دل سیحان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر جیسے ہی ایلف اس بات کا ارادہ کرتی ہے کہ وہ اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دے گی تو وہ ایک خط لکھتی ہے تاکہ وہ سیحان کے بابا کو اس بات کے بارے میں بتا سکے کہ وہ اپنا دل ڈونیٹ کرنے کے لیے راضی ہے۔ تو پھر جیسے ہی ایلف وہ خط لکھتی ہے اور لکھ کر سیحان کے بابا کے ٹیبل پر رکھ دیتی ہے، اور جہاں پر اب دوسری طرف ہاسپٹل میں سیحان کی طبیعت دن بہ دن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ سیحان کی طبیعت دن بہ دن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور ان کو کوئی بھی ڈونیٹ نہیں مل رہا۔ تو ڈاکٹر سہلار ایلف اور اس کے بابا کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ سیحان بیٹا کی طبیعت دن بہ دن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈونیٹ مل جائے، لیکن ہمیں ڈونیٹ نہیں مل رہا۔ تو آپ کو ہر خبر کے لیے تیار ہونا ہوگا، کیونکہ اب سیحان کی حالت دیکھ کر اس سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ دن بہ دن اس کا دل اور زیادہ کمزور ہو رہا ہے۔ پھر جیسے ہی غازی یوسف اور ایلف یہ بات سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو سیحان کے بچنے کی امید اور چانسز بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں۔ تو پھر ایلف جیسے ہی یہ خبر سنتی ہے تو وہ فوراً سیحان کو دیکھنے کے لیے روم میں چلی جاتی ہے۔ ایلف سیحان کو اس حالت میں دیکھ کر سیحان سے کہتی ہے کہ سیحان تم پریشان نہ ہو، آخر تمہاری ایلف کس کام آئے گی، میں اپنا دل دے کے تمہیں بچاؤں گی، تم پریشان نہ ہو سیحان۔ اور پھر کہتی ہے کہ سیحان کہ جیسے ہی میں تم کو اپنا دل دے دوں گی تم تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی، جب تمہیں ہوش آئے گا تب تک میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی سیحان، اور تمہیں اس بات کا بہت افسوس رہے گا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہی اور تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ آخر مجھے بھی تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا سیحان، اگر میں ایسا نہیں کرتی تو اس دنیا میں نہیں رہتے، اگر تم اس دنیا میں نہیں رہتے تو پھر میں کیسے زندہ رہتی؟ میرا تو تمہارے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، جو ہیں وہ مجھے بھول چکے ہیں اور میں ان کو بھول چکی ہوں۔ اس کے بعد ایلف جیسے ہی گھر جاتی ہے تو وہ لیٹر جو اس نے سیحان کے لیے لکھ کر رکھا ہوتا ہے تو وہ غازی یوسف کے ٹیبل پر رکھ دیتی ہے تاکہ غازی یوسف سیحان کے ٹھیک ہونے پر بعد میں اس کو دے دے۔ پھر جیسے ہی ایلف وہ لیٹر غازی یوسف کے کمرے میں رکھ کر جانے لگتی ہے تو وہاں پر غازی یوسف آ جاتا ہے۔ پھر غازی یوسف جیسے ہی ایلف کو دیکھتا ہے تو وہ خیالوں میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر قسمت بھی کیسا کھیل کھیل رہی ہے میرے ساتھ، میرا بیٹا موت کے منہ میں ہے اور اس کو بچانے کے لیے اسی کی محبت کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ غازی یوسف سوچتا ہے کہ اگر میں ایلف کو مار دوں اور اس کا دل اپنے بیٹے کو دے دوں تو پھر جیسے ہی میرا بیٹا ہوش میں آئے گا تو سب سے پہلے ایلف کا ہی پوچھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ غازی یوسف مسلسل ایلف کو گھور رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا کر لوں کہ ایلف کو مار کر اس کا دل اپنے بیٹے کو ڈونیٹ کر دوں تو میرا بیٹا کسی نہ کسی طرح بچ سکتا ہے۔ تو پھر غازی یوسف اپنے خیالوں میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ I'm sorry ایلف۔ غازی یوسف بار بار ایلف کو گھور رہا ہوتا ہے تو ایلف جو کہ اب غازی یوسف کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جب وہ غازی یوسف کو اس طرح دیکھتی ہے کہ وہ مجھے اتنی زیادہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھبرا کر غازی یوسف سے کہے گی کہ بابا کیا ہوا ہے آپ کو، آپ مجھے کیوں اس طرح گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے بابا، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، سیحان تو ٹھیک ہے نا؟ پھر غازی یوسف ایلف سے کہتا ہے کہ ہاں سیحان بالکل ٹھیک ہے اب۔ تو پھر ایلف جیسے ہی یہ بات سنتی ہے کہ سیحان ٹھیک ہے تو غازی یوسف سے کہتی ہے کہ بابا میری طرف سے یہ ایک لیٹر ہے، جب سیحان بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ لیٹر سیحان کو دے دیجیے گا۔ تو پھر غازی یوسف جیسے ہی ایلف کی یہ بات سنتا ہے تو ایلف سے کہتا ہے کہ آخر تم کدھر جا رہی ہو ایلف،
تو پھر ایلف غازی یوسف سے کہتی ہے کہ میں تو صرف اس بات کا ویٹ کر رہی تھی کہ سیحان کو کوئی اور ڈونیٹ ملتا ہے کہ نہیں، جیسا کہ اب میں جانتی ہوں کہ سیحان اور میرا گروپ بالکل سیم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ سیحان اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارے۔ تو جب میری ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے اپنا دل پہلے ہی ڈونیٹ کر دیا تھا، ڈونیٹ لسٹ میں لکھوا دیا تھا۔ تو اب میں چاہتی ہوں کہ میں پتہ نہیں کب اور کس ٹائم مرتی ہوں، لیکن اس ٹائم سیحان کو میرے دل کی زیادہ ضرورت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا دل سیحان کو ڈونیٹ کر دوں تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، کیونکہ اگر میں زندہ رہی تو میرا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی سٹارٹ کر سکوں، لیکن سیحان کے پاس آپ تو ہیں۔ جیسے ہی غازی یوسف ایلف کی یہ بات سنتا ہے تو وہ دل میں خوش تو ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بچ سکتا ہے، لیکن وہ حیران بھی ہوتا ہے کہ ایلف جب سیحان کو ہوش آئے گا تو سب سے پہلے وہ تمہارا پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس بات پر ایلف کہتی ہے کہ بابا یہ لیٹر میں نے سیحان کے لیے لکھا ہے، تو پھر جیسے ہی سیحان کو ہوش آئے گا تو آپ یہ لیٹر سیحان کو دے دیجیے گا۔ یہ بات کہنے کے بعد ایلف ڈاکٹر سالار کے پاس چلے جائے گی اور اسے جا کہے گی کہ ڈاکٹر ہمیں سیحان کے لیے ڈونیٹ مل چکا ہے، آپ صرف آپریشن کی تیاری کریں۔ جیسے ہی ڈاکٹر سالار کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ڈونیٹ کوئی اور نہیں بلکہ ایلف خود ہے، تو وہ ایلف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایلف اب کسی کی بات نہیں سننے والی۔ پھر جیسے ہی ڈاکٹر سالار ایلف کی یہ بات سنتا ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کہہ پاتا اور سیحان کا دل ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جاتا ہے اور ایلف کا دل نکال کر سیحان کو لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سیحان کی آپریٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایلف جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ پھر جیسے ہی سیحان کو آپریشن کے بعد ہوش آتا ہے تو وہ اپنے بابا سے پوچھتا ہے کہ بابا مجھے تو کسی کو ڈونیٹ نہیں مل رہا تھا، پھر مجھے آخر دل کس نے دیا اور کس نے میری جان بچائی۔ سیحان ایلف کا بھی پوچھتا ہے کہ بابا آخر ایلف ہے کدھر، میں سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے کدھر۔ تو غازی یوسف جب سیحان کا یہ سوال دیکھتا ہے تو وہ لیٹر سیحان کو دے دیتا ہے۔ پھر جیسے ہی سیحان وہ لیٹر پڑھتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے بابا سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایلف کو اس بات کے لیے آمادہ کیا ہے کہ وہ مجھے اپنا دل دے دے۔ آپ تو جانتے تھے کہ میں ایلف سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو اپنی آگے کی زندگی بھی ایلف کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ تو ڈاکٹر غازی یوسف سیحان سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، سب کچھ اس نے اپنی مرضی کے ساتھ کیا ہے۔ سیحان بہت زور سے رونے لگتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیحان جو اپنے دل کی بیماری سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ خوش نہیں بلکہ بہت ہی افسردہ ہوتا ہے کہ ایلف نے اپنی جان دے کر اس کو بچایا ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ اور دوسری طرف غازی یوسف بھی بہت زیادہ پریشان ہوا کہ ایلف نے یہ سب کچھ کیا کیا، اب میں سیحان کو کیا کہوں گا، آخر میرا بیٹا اب کیسے سروائیو کرے گا۔ ایلف سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سیحان اب دن بہ دن اور زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ کو اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔